نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہندوستان میں مستشرقین کا چیلنج اور علماء کی ذمہ داری۔ مستشرقین لفظ مستشرق کی جمع ہے۔ مستشرق کے لغوی معنی ہے وہ یورپی جو مشرقی زبانوں اور علوم کا ماہر ہو۔ مستشرقین کے وضاحتی معنی یہ ہیں کہ مغرب کے جو لوگ علوم اسلامیہ کو مسخ کرنے، اسلامی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرنے، اسلام کی تشکیل جدید اور قرآن و حدیث و فقہ کی نئی ترتیب و تہذیب کے نعرے لگانے اور امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کی غرض سے اسلامی علوم و فنون اور تاریخ اسلام کی تعلیم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں۔ ان لوگوں میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں۔ ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ استشراق یعنی اسلامائزیشن کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی میں عیسائی دنیا صلیبی جنگوں میں جب ناکام ہوئی تو تحریک استشراق شروع کی گئی، جس کے بیک وقت دو نشانہ تھے۔ اس کا اولین مقصد یہ تھا کہ اسلام کی غلط تصویر پیش کرنا اور عیسائی مذہب کی برتری ظاہر کرنا، اور دوسرا مقصد اہل مغرب کو مشرق میں اقتدار کی راہ پیدا کرنا تھا۔ اس سلسلے میں عیسائی پادری اور یہودی علماء اسلامیات کے مطالعہ کے لیے وقف کیے گئے۔ خفیہ مقامات پر تعلیم گاہوں کا نظم کیا گیا، جہاں قرآن، حدیث، فقہ، کلام، تاریخ اور دیگر متعلقات علوم کا درس دیا جانے لگا۔ لیکن تشریح و تفہیم اس طرح ہوتی کہ مسیحی مغرب کے افکار و اقدار کی عظمت سامنے آتی اور اسلام کے دینی افکار اور اقدار کی کوئی وقعت اور قیمت نہ ہوتی، اور یہ ذہن نشین کرایا جاتا کہ اسلام موجودہ زندگی کے مزاج کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس قسم کی تعلیم گاہوں کے فارغین کے ذریعے ملک مصر میں فرعونی اور ملک عراق میں آشوری، شمالی افریقہ میں بربری، فلسطین و لبنان کے ساحل پر ہٹی تہذیب و زبان کی بحالی کی تحریکیں شروع ہوئیں۔ ان کے مستقل داعی پیدا کیے گئے۔ انہوں نے اسلامی تہذیب اور عربی زبان کو نقصان پہنچانے کے لیے زور و شور کے ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کی فصیح عربی زبان موجودہ زمانے کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس کے بجائے عوامی اور مقامی زبانوں کو رواج دیا جائے اور انہی کو اخبارات اور کتابوں کی زبان بنا دیا جائے۔ مستشرقین کے شاگرد مشرقی ممالک میں آئے تو اپنے آپ کو روشن خیال، تجدد پسند، مصلح دین، محقق اور مفکر ظاہر کیا، اور اپنے باطل طریقہ کار کو سائنٹیفک اور سسٹمیٹک بتایا۔ اس کے بالمقابل علماء حقانی، سلف صالحین اور مصلحین و مجددین کے طریقے کو دقیانوسی اور نامعقول بتایا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مستشرقین نے یورپ و امریکہ اور کینیڈا میں قائم کردہ اسلام کی تحقیق کے نام نہاد تعلیمی اداروں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے، اور بڑے بڑے وظیفے دے کر مسلمانوں کے ذہین اور تعلیم یافتہ طبقہ کو اپنی طرف کھینچا اور اپنے سانچے میں ڈھال لیا، جو آگے چل کر ان میں سے بعض مستشرقین کا اعلی کار بنے۔ یہ ادارے گاہے بگاہے سیمیناریں اور مجالس مذاکرات منعقد کرتے رہتے ہیں۔ ان میں اسلامی عقائد اور اسلامی تہذیب پر تحقیر آمیز تنقید کرتے ہیں اور علماء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا ایک جدید نعرہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد کا حق ہر اس مسلمان کو حاصل ہے جو بقول ان کے قرآن کریم کے ترجمے کو کسی بھی زبان میں پڑھ سکتا ہو۔ مستشرقین کا کہنا ہے کہ مجتہد کو عربی زبان، صرف و نحو، لغت، قرآن و علم تفسیر، حدیث، آثار صحابہ، علم فقہ، علم عقائد، اصول فقہ، ناسخ و منسوخ وغیرہ علوم کی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کے اندر ان علوم کے جاننے کے باوجود نئے مسائل کے استنباط کی صلاحیت بھی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص عربی زبان اور دیگر علوم دینیہ حاصل کیے بغیر صرف ترجمہ قرآن کی مدد سے آیت قرآنیہ میں اپنی رائے زنی کر سکتا ہے تو وہ مجتہد ہو سکتا ہے اور فقہ اسلامی میں دخل اندازی بھی کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ماضی میں مستشرقین نے قرآن، حدیث، سیرت، فقہ، تاریخ اسلام پر پرفریب تنقید کی تھی۔ اس وقت کے علماء کرام نے
ان کے مدلل جوابات بھی دیے تھے اور ان کی غلطیوں سے عوام کو روشناس بھی کرایا تھا۔ اس اہم فریضہ کو انجام دینے میں بالخصوص سیرت النبی کے بارے میں مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ کا نام نمایاں ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان نے بدنام زمانہ ولیم میور کے سیرت نبوی پر کیے ہوئے اعتراضات کا اپنے طور پر جواب دیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے انگلستان کا دورہ کیا۔ سیرت پر ان کا یہ کام انگریزی اور اردو زبانوں میں شائع ہو چکا ہے، اور پھر جب انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات قائم کیا تو اس میں ان علماء ہی کو رکھا جن کے علم و عزم پر اعتماد تھا۔ سر سید احمد خان نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے علی گڑھ میں دینیات کے لیے معلم مانگا تو آپ نے وہاں اپنے داماد کو بھیج دیا جو علی گڑھ میں دینیات کے پہلے ناظم مقرر ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ آج جب کہ مستشرقین علم و تحقیق کے نام پر ایسے نظریات اور اصطلاحات پیش کرتے ہیں جن سے اسلامی تعلیمات کے خلاف ارتداد اور انحراف کی فضا پیدا ہو جائے اور نئی نسل کا تعلیم یافتہ طبقہ عیسائیت کے حلقہ بگوش ہو جائے، تو موجودہ دور کے فکر اور فلسفے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ضروری ہے۔ اس وقت علماء ہند کے کاندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس دن وہ دین بنا اسی دن وہ سیاست بھی تھا۔ اس کا منبر، اس کا تخت، اس کی مسجد، اس کی عدالت، اس کی توحید نمرودوں اور فرعونوں، قیصروں اور کسراؤں کی شہنشاہی کے مٹانے کا پیغام تھی۔ صحابہ اور خلفاء کی پوری زندگیاں ان مرقعوں سے بھری پڑی ہیں، اور وہی اسلام کی سچی تصویر ہیں، اور جب تک علماء رہے وہی ان کا اسوہ تھا۔ آج ضرورت ہے کہ اسی نقش قدم پر چلیں جو ہمارے اسلاف نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ آج علماء کا کام صرف پڑھانا، مسئلے بتانا اور فتوے دینا سمجھا جاتا ہے، لیکن اب وقت ہے کہ اپنے اسلاف کے وقت کو پھر دہرائیں اور دیکھیں کہ ان کا کام صرف علم و نظر تک محدود نہیں بلکہ سعی و عمل اور عملی خدمت بھی ان کے منصب کا اہم فرض ہے۔ آج کئی گوشوں سے یہ صدا گونجنے لگی ہے کہ دور حاضر میں علماء کو چھوڑیے، ان سے رابطہ نہ رکھیے، ان کے بغیر براہ راست ترجمہ قرآن کی مدد سے اسلامی تعلیمات کو سمجھیے۔ آج نئے شارحین کی ضرورت ہے۔ یہ آواز مستشرقین کی اور ان کے تربیت افراد کی آواز ہے۔ نئے شارحین مغرب سے نکل رہے ہیں۔ بقول حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب، آج امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں بھی اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے، اسلام پڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں پر بھی حدیث، فقہ اور تفسیر کی تعلیم کا انتظام ہے۔ ان کے مقالات اگر آپ پڑھیں تو ایسی ایسی کتابوں کے نام نظر آئیں گے جن کا ہمارے سیدھے سادے مولویوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ بظاہر بڑی تحقیق کے ساتھ کام ہو رہا ہے، لیکن وہ دین کی کیا تعلیم ہوئی جو انسان کو ایمان کی دولت بھی عطا نہ کر سکے۔ صبح سے شام تک اسلامی علوم کے سمندر میں غوطے لگانے کے باوجود ناکام ہی لوٹتے ہیں اور اس کے قطرے سے حلق بھی تر نہیں کرتے۔ مغرب کی ان تعلیم گاہوں میں کلیت و شرعیہ بھی ہے، کلیت و اصول دین بھی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ان علوم کی روح فنا کر دی گئی ہے۔ مستشرقین کے چیلنج کے مد نظر علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر آبادی جہاں علماء رہیں وہ ان کی سعی اور خدمت سے آباد رہے۔ وہاں جاہلوں کو پڑھانا، نادانوں کو سمجھانا، غریبوں کی مدد کرنا، مسلمانوں کو ان کی کمزوریوں سے آگاہ کرنا ایک عالم دین کا فرض ہے۔ ہمارا تأثر اور تجزیہ ہے کہ مغرب نے ذہنی علمی جنگ کا چیلنج پیش کیا ہے۔ اس کے لیے ہم کو اس شعور اور آگاہی سے کام لینا پڑے گا جس کے لیے تاریخ کے صفحات پر ہماری شناخت بنی تھی۔ آج ذہنی اور علمی جنگ بغیر مکمل تیاری کے نہیں لڑی جا سکتی۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آج کے اس میڈیا دور میں مسلم ممالک کا اپنا علیحدہ میڈیا ہونا چاہیے جس کے ذریعے ہم دشمنان اسلام کے سامنے دین کی صحیح شکل پیش کر سکیں۔ ہندوستان کے اہل ثروت بھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کریں۔ جو قومیں اپنے زور بازو کے بجائے غیروں کی طاقت پر انحصار کرتی ہیں انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی۔